بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیان کا چھوٹا مدعی نبوت تھا، چونکہ اس کو ماننے والی اس کی ایک امت پائی جاتی ہے، اس بنیاد پر اس کی جھوٹی رسالت کی قلعی کھولنے کے لیے اس کے متعلق کچھ تفصیلی گفتگو جاری ہے، اور گزشتہ کئی دروس سے اس کے دعووں کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کو سامنے اگر رکھا جائے تو نبوت، ولایت اور کوئی اعلیٰ مقام تو دور کی بات ہے، اسے صحیح الدماغ ماننا بھی عقل و دانش کے خلاف نظر آتا ہے۔ صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ شخص دماغی خلل کا شکار تھا یا کسی اور کا اعلی کار تھا، جو شان نبوت کو گھٹانے اور اسلامی عقائد پر حملہ کرنے کے کام پر مامور کیا گیا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ جانا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد اس امت کے کچھ بزرگ اور چیدہ جن کی فضیلتیں ثابت شدہ ہیں، ان شخصیات پر حملہ کیا، ان کی شان میں گستاخیاں کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کی اس قسم کی گستاخیوں کا ذکر کرتے ہوئے عنوان قائم کیا، حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت و عفت پر حملہ۔ فرماتے ہیں مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیں، مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ، نصوص صریحہ سے ثابت شدہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ ایک معجزاتی شان تھی، معجزاتی معاملہ۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کو مرزا غلام احمد قادیانی تسلیم نہیں کرتا، بلکہ جا بجا صراحتاً یا ضمناً یہ دعویٰ کیا ہے، مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ نجار بڑھئی کو کہتے ہیں، یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ اب یہاں نمبر وار شیخ نے کچھ صراحتیں فرمائی۔ نمبر 1، معاف کیجئے، یہ شاید حوالہ ہے، جا بجا اس بات کی صراحت کی ہے تو حاشیے میں بتایا کہ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو، کشتی نو صفحہ نمبر 16، ازالہ اوہام طبع پنجم صفحہ 127 حاشیہ۔ شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں، لیکن یوسف نجار کے ساتھ مریم علیہ السلام کا نکاح کن حالات میں ہوا اور کن اسباب و عوامل کی بنا پر ہوا، اس کا جواب مرزا صاحب ہی کے الفاظ میں سنیے۔ لکھتے ہیں گستاخانہ انداز میں، لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم اپنے منسوب یوسف نجار کے ساتھ گھر سے باہر چکر لگایا کرتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں، میں نے جیسا کہ عرض کیا، اس سے پہلے اس سے بڑی بڑی گستاخیوں کا تذکرہ ہوا۔ یہ اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے، بے نقاب کرنے کے لیے ایک ضرورت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ ایسی باتوں کو پڑھنا، بیان کرنا یہ بھی جو ہے خلاف ادب اور خلاف ایمان نظر آتا ہے۔ یوسف نجار کی ایک بھی یہ ایام صلح صفحہ نمبر 65۔ آگے دوسری عبارت ہے کہ یوسف قوس میں یوسف نجار کی ایک بیوی موجود تھی، اور شریعت موسوی میں ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی جائز نہ تھی، لیکن قوم کے بزرگ مجبور ہوئے کہ عین حمل میں مریم کا نکاح یوسف نجار سے کر دیں، اور بعد اس نکاح کے جتنی اولاد مریم کے یوسف سے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ کے سگے بھائی اور بہن تھے۔ یہ حوالہ خلاصہ مضمون کشتی نو صفحہ نمبر 16۔ آگے ایک اور عبارت، جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا، غور فرمائیے کیا کہہ رہا ہے یہ بدبخت۔ جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا، تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے ہی
1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا ہوا، یعنی پہلے سے حمل موجود تھا، شادی ہو رہی ہے اور شادی کے 1-2 ماہ کے بعد ہی اولاد کی ولادت ہو رہی ہے۔ وہ عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ یہ چشمہ مسیحی صفحہ نمبر 40 حاشیہ۔ شیخ صفی الرحمن صاحب نے حاشیے میں کہا کہ الفاظ کے تھوڑے سے تغیر کے ساتھ یہی بات الحکم قادیان 24 جولائی 1902 صفحہ نمبر 16 میں بھی تحریر کی گئی، یعنی شائع کی گئی۔ اب آگے شیخ صفی الرحمن صاحب نے اس اقتباس کے بعد تبصرہ کیا کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب مرزا صاحب کے بقول عیسیٰ علیہ السلام کا باپ یوسف نجار تھا اور اس کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب حمل پر 6-7 ماہ کی مدت گزر چکی تھی۔ شادی اس وقت ہوئی تھی جبکہ 6-7 مہینے کی مدت گزر چکی ہے حمل پر۔ تو پھر مرزا صاحب استقرار حمل کو کس کردار اور کس فعل کا نتیجہ قرار دینا چاہتے ہیں؟ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا یہ استقرار شادی سے پہلے کا تھا، ناجائز تھا، نعوذ باللہ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آگے اس کا اوپر تھوڑا سا تبصرہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مرزا صاحب کی دریدہ دہنیاں، گستاخیاں، الٹی سیدھی باتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک طرف تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہو بہو اس کے مثل ہیں، دوسری طرف ان کے تعلق سے مرزا نے اپنی دریدہ دہنیوں کا دروازہ بالکل چوپٹ کھول دیا۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، مرزا صاحب چونکہ بقول خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بشدت مناسبت و مشابہت رکھتے تھے اور دونوں میں اس حد تک اتحاد تھا کہ گویا ایک ہی جوہر کے 2 ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے 2 پھل، یہ اس کی اپنی عبارت میں گزر چکا ہے، ایک ہی درخت کے 2 پھل تھے۔ اس لیے مرزا صاحب کو حق پہنچتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف و خصوصیات کو زیادہ سے زیادہ واضح کریں تاکہ مرزا صاحب کے اوصاف و کمالات کو بھی انہی پر قیاس کیا جا سکے۔ بلکہ کچھ عجب نہیں، شیخ صفی الرحمن نے بڑا پیارا تبصرہ کیا کہ کچھ عجب نہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی خصوصیات و کمالات پر ایک نگاہ ڈالی ہو اور یہ سمجھ کر کہ ان کے آئینہ ذلیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر منعکس ہو گئی ہے، یعنی اپنے کردار کو دیکھ کر اپنے روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں۔ ان خصوصیات و کمالات کا انتساب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیا ہو، آئینہ ذلیت یعنی اپنا سایہ میں دیکھ کر کہ ان کا سایہ حضرت عیسیٰ کی شخصیت میں منعکس ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم ذیل میں عنوانات لگا کر مرزا صاحب کے ارشادات نقل کر رہے ہیں، سنیے اور جگر تھام کر سنیے۔ یہ جو جملہ لگایا اس میں گویا اشارہ ہے کہ اس میں کتنے سنگین قسم کی گستاخیاں اور دریدہ دہنیاں پیش کی گئی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے؟ پہلے تو مرزا صاحب نے حسب دستور اپنی فضیلت و برتری کی بات ڈینگ ماری ہے کہ پہلے تو مرزا صاحب نے حسب دستور اپنی فضیلت و برتری کی بابت ڈینگ ماری ہے کہ اے عیسائی مشنریوں کو خطاب کر کے کہا کہ ربنا المسیح مت کہو، ہمارا رب مسیح ہے یہ مت کہو، دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے، یعنی مرزا خود اپنے آپ کو کہہ رہے ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے۔ شعر کہا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ یہ دافع البلا صفحہ نمبر 10 اور پھر دوسرے نمبر پر ایک فارسی کا شعر ازالہ اوہام طبع اول صفحہ نمبر 158 طبع پنجم صفحہ نمبر 69 سے نقل کیا ہے، جس میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر قرار دیتے ہوئے، اور ایک اور کہا کہ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود یعنی مرزا کو بھیجا جو اس سے پہلے حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ یہ صاف اور صریح جملے میں نثر میں کہا کہ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود قوس میں مرزا کو یعنی اپنے آپ کو کہا کو بھیجا جو اس سے پہلے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ ریویو جلد اول نمبر 6 صفحہ نمبر 257، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 148۔ مجھے قسم ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک دوسری عبارت، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلا سکتا۔
یعنی ان کے نشان مطلب معجزات مسیح کے معجزات سے بڑھ کر ہیں. یہ عبارت جو نقل کی ہے ریویو ایزن صفحہ نمبر 445 اور حقیقت الوحی صفحہ نمبر 148. میں سچ کہتا ہوں، مرزا غلام احمد، اس پر تبصرے کے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں، کہ میں سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا وہ ہرگز نہیں مرے گا. ہاں، یہ نمبر 3 ازالہ اوہام تبا پنجم صفحہ نمبر 3. کیا مرزا صاحب نے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کسی مردے کو زندہ کیا؟ ہاں، لیکن اس کے باوجود یہ ڈینگ ہانک رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے جام پینے والا مرے گا نہیں، حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے زندہ ہونے والا پھر سے مر گیا. ہاں، قم بإذن اللہ کہہ کے مردے زندہ ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ اللہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ کو عطا کیا گیا تھا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس بکواس اور لایانی سی بات پر تبصرے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، آگے ہم بڑھتے ہیں کہ وہ خدا، مرزا کہتا ہے کہ وہ خدا جو مریم کے بیٹے کے دل میں اترا تھا وہی میرے دل پر بھی اترا ہے، مگر اپنی تجلی میں اس سے زیادہ. ان کے دل میں بھی اترا، میرے دل میں بھی اترا، لیکن میرے اندر جو تجلی اللہ کی آئی وہ پہلے کے مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہے. یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 274 سے منقول عبارت ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ. میں ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان بالرسول کے تحت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین، خاتم الانبیاء اور آخری نبی ہونے کے ذکر میں اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس قسم کی جھوٹی نبوت کا کوئی اگر دعویٰ کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے، خاتم النبیین ماننے اور قرآن کے ان بیانات پر یقین رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا انکار کیا جائے، کفر کیا جائے. ہاں، اس کا انکار کرنا رسول پر اور قرآن پر ایمان لانا ہے، اور ان کو ماننا ان کا انکار ہوگا. یہ بالکل واضح بات ہے. ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہیں. ہاں، روح اللہ، کلمۃ اللہ، بغیر باپ کے پیدا ہونے والی خصوصیت اور ان سے متعلق جو باتیں قرآن و حدیث میں ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں. اب ایسی شخصیت جو پیغمبر کی ایسی شان کی حامل ہے، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں اور ایک پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کی حفوات اور بکواس، ہاں، یہ باتیں بھی اگر دوسری باتوں کو چھوڑ دیا جائے، صرف اس ایک بات کو لیا جائے، تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں بھی کفریہ ہیں، کفر پر مشتمل ہیں. کسی ایک پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا یہ کفر ہے، اسلام سے خارج ہو جانے والی بات ہے، اور اس پر اگر اسلامی عدالت میں مقدمہ دائر ہو اور یہ جرم ثابت ہو تو اس پہ گردن کاٹنے اور موت کی سزا جو ہے مقرر ہوگی، دی جائے گی. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شاطم الصارم المسلول علی شاطم الرسول اور دوسری کتابوں میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ یا راجح قول عقیدہ دلائل کے ساتھ مرصع کر کے بیان کیا جاتا ہے. آپ اس کو ذہن نشین رکھیں. اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت مریم، حضرت بکر صدیق، حسن، حسین وغیرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان میں جو باتیں کہی گئی ہیں گستاخیوں کی شکل میں، اور مثلیت کے، اللہ کا بیٹا ہونے اور اللہ کے حلول کرنے اور اس قسم کے جو دعوے بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے کفریہ اقوال اور باتیں ہیں. اگر کوئی شخص اس کو مانتا ہے تو وہ کافر ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ پاگل بھی ہے. شرعاً کافر ہوگا، اور عقلی اعتبار سے دیکھیں تو ایسا شخص جو ہے وہ عقل و شعور سے پیدل نظر آتا ہے. ہاں، تو اب آگے ایک اور، تم کہتے ہو، مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت، تم کہتے ہو مسیح کلمۃ اللہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں خدا نے اس سے بھی زیادہ درجہ دیا. ہاں، یہ بدر قادیان 7 نومبر 1902 سے منقول عبارت ہے. اب ان عبارتوں کو نقل کرنے کے بعد شیخ صفی الرحمن صاحب نے کہا کہ پھر ان تمام تعلیوں اور بڑائی کے دعووں کے بعد مرزا صاحب نے بدزبانی اور دریدہ دہنی کا وہ دروازہ کھولا ہے کہ الامان والحفیظ. سنیے، ہاں، یہ تمہید ہی بتا رہی ہے کہ آگے جو باتیں پیش کی جانے والی ہے وہ اس سے بھی خطرناک اور اس سے بھی زیادہ گستاخیوں اور بدعقیدگیوں اور کفریہ باتوں پر مشتمل ہے. چنانچہ عنوان قائم کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شراب نوشی اور گناہوں کے مبدا و منبع ہونے کا الزام.
ایک پیغمبر کے تعلق سے یہ اس کی دریدہ دہنی ملاحظہ فرمائیں، یہ ایسے شخص کو اگر کوئی پیغمبر اور نبی مان رہا ہے تو الامان والحفیظ ہی کہا جائے گا۔ ہاں، مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی شان اس سے برتر ہے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شخصیتیں اور ان کی ذات جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتی تھی۔ ہاں، اور اس سلسلے میں کچھ استثنائی طور پر یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ اگر کسی پیغمبر سے کوئی خطا ہوئی تو وہ ایسی ہوئی جسے ہم اجتہادی طور کی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، اور ایسی بشری غلطی ہوئی ہے جس کے کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں تذبذب کی یا ترجیحی انداز کی کا پہلو ہوتا ہے۔ کوئی فحش بات، منکر بات اور ایسی بات جو صحیح عقیدے کے خلاف ہو، ایسی کوئی بھی چیز کسی نبی سے صادر نہیں ہو سکتی۔ فحش اور منکر کا فحش بات اور منکر بات کا، جیسے یہاں شراب نوشی کی بات کی جا رہی ہے، زنا کی بات، ہاں، گناہ کی بات، چوری کی بات، جانتے بوجھتے جھوٹ بولنے کی بات، ایسی کوئی بھی چیز کسی پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو وہ شان پیغمبری میں گستاخی کر رہا ہے اور اس پر کفر کا خطرہ ہے۔ ہاں، ان سے اگر خطا ہوئی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ خطا آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی تھی، اجتہادی طور کی۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کی خطا، اب اس میں تو بحث کی گنجائش ہے کہ وہ تو جنت میں تھی اور دنیا میں نبوت اور اس سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں تو وہ جو خطا تھی وہ کس انداز کی تھی آپ اور ہم جانتے ہیں، کوئی فحش اور منکر انداز کی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاملات پر اللہ تعالیٰ نے جو ٹوکا، ہاں، کہ ایک نابینا شخص آیا اور آپ نے توجہ نہ دیتے ہوئے سرداران قریش کی طرف جو ہے رخ کیے رہا، آپ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات ناگوار لگی۔ ہاں، تو آپ غور کیجئے کہ صورتحال میں کیا یہ ایسی غلطی ہے جس کو ہم فحش یا گناہ کی بات کہیں؟ ہاں، نہیں۔ اور پیغمبروں سے اس قسم کی اگر اجتہادی طور کی کوئی غلطی سرزد بھی ہوئی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ٹوکا گیا، اس کی اصلاح کی گئی اور پیغمبروں نے اس کی اصلاح کر لی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان بالرسل کے تحت میں پیغمبروں کی شخصیت و کردار کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ بالکل واضح اور صاف معاملہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ بات، وہ خود تو جھوٹا مدعی نبوت ہے ہی، ساتھ ہی جو ثابت شدہ سچے پیغمبروں کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے اور ان سے متعلقہ جو عقائد ہیں ان تمام کی بھی یہ مخالفت کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف تو خود اس کی رسالت جھوٹی، یہ جھوٹا شخص، دوسری طرف ایمان بالرسول کے تحت ہم رسولوں کے تعلق سے جو بنیادی عقائد رکھتے ہیں، جو ہم ایمان بالرسول کے شروع کے دروس میں بیان کر چکے ہیں کہ ان کے تعلق سے کہ وہ فحش نہیں کرتے، وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ یہ ہوتے ہیں، انہوں نے تبلیغ رسالت کے کام کو جو ہے امانت داری سے پورا جیسا اللہ نے حکم دیا پہنچا دیا، اس میں کوئی کوتاہی، کوئی فروگزاشت ان کی طرف سے نہیں ہوئی، اور اس سے متعلق جو تفصیلات ہیں ان عقائد سے متعلق بھی جو چیزیں ثابت شدہ ہے، مرزا صاحب کے یہ بیانات مخالفت کر رہے ہیں۔ گویا یہ شخص اسلام کا اور پیغمبروں پر ایمان لانے اور رسولوں کے ایمان سے متعلق ثابت شدہ امور کو بھی نہیں جانتا۔ یہاں ایک بات اور میں ذکر کروں کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے پیچھے کے بعض اقتباسات میں پڑھا کہ حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے معجزے کے طور پر پیدا کیا، کلمۃ اللہ روح اللہ اسی لیے کہا گیا، جبکہ مرزا کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ یوسف نجار تھا۔ یہاں میں ایک بات اور ذکر کروں کہ ہمارے یہاں بعض منکرین حدیث کے جو گروہ پائے جاتے ہیں، ہاں، منکرین حدیثوں کا انکار کرنے والے آج کل جو بعض گروہ پائے جاتے ہیں، وہ بھی معجزات کے سلسلے میں سوالیہ نشان لگا کر اس کو عقل کے خلاف کہہ کر ان کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں جو یہ باتیں مذکور ہیں معجزات سے متعلق اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اور آپ منکرین حدیث کے یہاں بھی پائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم یوسف نجار کے سے بیاہی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے تھے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے جو وضاحت کی
تو کس طریقے سے یوسف نجار کے بھی بیٹے ہیں؟ نکاح کے مہینہ 2 مہینے کے بعد ہی ان کی ولادت ہو رہی ہے، یعنی جو حمل حضرت مریم علیہ السلام کو ٹھہرا تھا، اگر یوسف نجار کے ذریعے سے بھی مانتے ہیں یہ لوگ تو ناجائز طریقے پہ، یا پھر کچھ اور کردار بیان کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث نے پاک دامن قرار دیا ہے، ہاں وہ محسنات میں سے تھیں، ہاں، اور ان کی فضیلتیں، ان کا درجہ قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ ایک فاحشہ عورت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں اس طرح کا درجہ اور بلندی کے طور پر ان کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال پھر سے میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہاں جو بات مرزا صاحب نے کہی کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے ایک دوسرا اقتباس، عیسائی قوم میں شراب نے بڑی بڑی خرابیاں پیدا کی۔ مرزا غلام قادیانی لکھ رہا ہے کہ عیسائی قوم میں شراب نے بڑی بڑی خرابیاں پیدا کی اور بڑی بڑی مجرمانہ حرکات کا ظہور میں آئی ہیں۔ اب یا تو یہاں نقل میں غلطی ہے یا اس کی عبارت ہی ویسی ہے، ہاں، مجرمانہ حرکات ظہور میں آئی ہیں، یہاں بیچ میں کہا گیا۔ لیکن ان تمام گناہوں کا منبع اور مبدا مسیح کی تعلیم اور مسیح کے اپنے حالات ہیں۔ ہاں، الحکم 17 جولائی 1902 اس سے منقول ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ شخص جو ہے پاگل کہ امتیوں کی برائی کا الزام پیغمبر پر ڈال رہا ہے۔ ہاں بتائیے، الٹا کام۔ آگے، جس شخص کے نمونے کو دیکھ کر پرہیزگار لوگوں نے، یہ ہم جانتے ہیں کہ عیسائی مذہب میں بھی حقیقتاً شراب حلال نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار اس گندگی سے بالکل پاک اور صاف ستھرا تھا، ہاں، جیسا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کردار کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے تمام انسانوں سے اونچے کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں، ایسی ایک بڑی تعداد ہاں مسلمانوں کے، مومنوں کی ملے گی جو پیغمبر اور اولیاء صالحین صحابہ کے درجات سے بھی بہت کم ہیں، لیکن ان کا کردار شراب نوشی کی گندگی سے پاک ہے۔ تو ایک ادنا درجے کے مومنین، ہم جیسے لوگ جو ہے شراب نہیں پیتے، اور ایسی شخصیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبری کے لیے چنا، برگزیدہ بنایا، اعلیٰ ترین انسانی مقام، دنیا میں انسانوں کے مقام میں سب سے اعلیٰ مقام مقام نبوت ہے، ایسے مقام سے جس کو سرفراز کر رہا ہے، اس کا کردار ایسی گندگی سے مخدوش یا داغدار یا مجروح ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو انسانوں کے لیے یا جن امتوں کی طرف بھیجا ان کے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا، جو لوگوں کے لیے اعلیٰ ترین مثالی اور نمونے کی شخصیت کا حامل ہو، کیا اس کے کردار میں، اس کے عمل میں ایسی گندگیاں، برائیاں ہو سکتی ہیں؟ عقلی طور سے بھی ایک پیغمبر کے تعلق سے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ ان کے ہاں ایسی برائیاں پائی جاتی رہی ہوں، ہاں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی یہ الزام تراشیاں بیان کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے دور میں اپنی حکومت کا اعلی کار تھا، اس لیے گویا اس کو تحفظ نصیب تھا۔ جس شخص کے نمونے کو دیکھ کر پرہیزگار لوگوں نے ترقی کرنا تھا، جبکہ وہی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کو نمونہ بنا کر اس کی اقتدا کرنی تھی، لیکن وہی شخص یعنی مسیح شراب کا مرتکب ہوا۔ پھر ان بیجا حرکات میں اوروں کا کیا گناہ ہے؟ ہاں، جب خود مسیح یہ کر رہے ہیں تو اوروں کا کیا گناہ؟ یہ حضرت پیغمبر پر اعتراض اور اللہ پر بھی اعتراض کہ ایسے شخص کو پیغمبر اور لوگوں کے لیے نمونہ بنایا۔ ہاں، جس حالت میں مسیحی لوگ یقیناً جانتے ہیں کہ ہمارا رہبر اور ہادی شراب پینے کا شائق تھا، بلکہ منشاء ربانی سے اس نے شراب خوری کو دین کا جزو ٹھہرا دیا۔ اب بتائیے کہ یہ الزام اللہ پر بھی ڈال دیا کہ اللہ کے منشا سے، منشاء ربانی سے اس نے شراب خوری کو دین کا جز ٹھہرا دیا، تو اس صورت میں کسی دوسرے کی تقریر سے ان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اب منشاء ربانی سے جب کر رہے ہیں تو پھر تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، جبکہ عیسائیت یا نصرانیت یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، حقیقی طور پر ہم یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اس میں بھی شراب نوشی کی اجازت نہیں تھی۔ اگر آگے یہ جو ہے یہ حوالہ الحکم 24 جولائی 1902۔ آگے ایک اور اقتباس کہ اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں
تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔ ہاں، حضرت مسیح علیہ السلام کو شرابی کہہ رہا ہے، ایسا کسی پیغمبر کے بارے میں کہنا خود ایمان بالرسول کی بنیادی تعلیم اور عقیدے کے خلاف ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو بھی مسیح کہہ رہا ہے۔ تو میں نے اس لیے گویا افیون کا استعمال نہیں کیا ذیابیطیس کے لیے کہ لوگ مجھے افیونی کہیں گے۔ تو یہ نمبر 3 نسیم دعوت صفحہ نمبر 67۔ آگے ایک اور آخری اقتباس اس عنوان کے تحت کہ یسوع اس لیے اپنے تئیں نیک نہ کہہ سکا، یسوع یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اپنے تئیں نیک نہ کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدا ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے، اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدا ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا بد نتیجہ ہے۔ ہاں، یہ اقتباس ست بچن صفحہ نمبر 172۔ اب یہاں اس اقتباس میں اس عبارت میں ایسا لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا، جبکہ یہ بھی انتہائی شدید اور سنگین قسم کا جھوٹ اور الزام ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت حضرت عیسیٰ سے سوال کیے گا کہ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے تم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو جو ہے پوجا جائے، عبادت کی جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے براءت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے لوگوں کو وہی حکم دیا، ان کو وہی تعلیم پہنچائی جو تو نے مجھ کو پہنچائی تھی، اور وہ یہ کہ میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار صرف اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبر توحید کی دعوت پیش کرتے تھے۔ یہاں خدائی کے دعوے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شراب کے نشے میں ایسا کیا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پاگل پن کے دورے میں یہ سب باتیں لکھی اور تحریر کی ہے۔ یہاں یہ اب ایک اگلا عنوان شیخ صفی الرحمن صاحب نے قائم کیا، آوارگی اور زنا کی تہمت۔ آوارگی اور زنا کی تہمت، اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر اور سنگین قسم کے الزامات لگائے۔ اور میں پھر سے یہ عرض کروں کہ اس قسم کا عقیدہ کسی بھی پیغمبر کے بارے میں رکھنا بذات خود کفر ہے۔ ہاں، مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی قرار دے کر لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر کوئی خطرناک حالت میں نہیں ہے جو ایک طرف تو شراب پیتا ہے جو شہوتوں کو ابھارتی ہے اور جوش دیتی ہے، اور دوسری طرف اس کی کوئی بیوی نہیں ہے جس سے وہ ان متحرک شدہ شہوتوں کو محل پر استعمال کر سکے۔ ہاں، یہ الحکم قادیان 24 جولائی 1902۔ ملاحظہ فرمائیں کیا کہہ رہا ہے، اس میں کیا بکواس کر رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ شخص شراب پی رہا ہے، اب شراب پینے کے بعد شہوت کو گویا جو ہے جوش ملتا ہے، کہہ رہے ہیں شہوتوں کو یہ ابھارتی ہے، جوش دیتی ہے۔ اب شراب پینے کے بعد جوش آ رہا ہے لیکن بیوی بھی نہیں ہے، تو اب اس جوش کو متحرک شدہ شہوتوں کو اصل جگہ پر محل میں اس کو کہاں سے استعمال کرے گا؟ گویا اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب شراب کا استعمال کیا اور بیوی بھی نہیں ہے تو اب آوارگی کی طرف جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں نے کہا کہ یہ خود کفر کی بات ہے اور یہ شاید پاگل پن کے دورے میں لکھا ہو، ہاں چاہے جس طریقے سے لکھا ہو، اگر یہ شخص زندہ ہو تو بلا کسی تردد کے اسے اسلامی عدالت میں قتل کیا جانا چاہیے۔ مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت کہ مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے اور راست باز تھے، سب سے بڑھ کر تھے، یہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھے، یہ ثابت نہیں ہوئی۔ یہ بھی ثابت شدہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے کہ پیغمبر اور رسول سچے ہوتے ہیں اور دوسرے تمام انسانوں کے مقابلے میں ان کی راست بازی، سچائی سب سے اعلیٰ اور اونچی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کفر بک رہا ہے کہ مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوئی، بلکہ یحییٰ نبی کو یحییٰ نبی کو اس مسیح پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا ہو۔
ملا تھا یا ہاتھوں اور سر کے بال سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی. یعنی جبکہ اب ظاہر سی بات ہے حضرت یحییٰ کے اندر یہ بات نہیں تھی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیخ صفی الرحمن صاحب نے اس عبارت کے بعد قوس لگائی کہ یعنی جبکہ یہ ساری باتیں مسیح میں موجود تھیں. یحییٰ کے بارے میں ایسا نہیں سنا گیا کہ کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی، سر پر جو ہے عطر ملا یا پھر اپنے بال اور ہاتھ سے ان کو چھوا، ان کے بدن کو، تو ان کے بارے میں نہیں سنا گیا. اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا گیا. اگر ایسا ایک پیغمبر کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے گا تو یقیناً کافر ہوگا. یہ عبارت جو مرزا کی ہے یہ دافع البلا صفحہ نمبر 36 سے منقول ہے. آگے ایک اور عبارت، مسیح ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسیح ایک لڑکی پر، ایک پیغمبر کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے. اب ایسی تصویر اگر پیش کی جائے تو عام آدمی کی ذہنیت اور فکر کیا بنے گی، ان کو کیا تحریک ملے گی اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے. مرزا صاحب کے مقاصد میں میں ایسا مانتا ہوں کہ جہاں ایک طرف سیاسی اور ملکی اعتبار سے وہ انگریزوں کی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو انتہائی بری طریقے سے تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا کہ نوجوان نسل یہ جب دیکھے گی کہ ایک پیغمبر کا کردار یہ ہے تو اس کو اس بات کا حوصلہ ملے گا کہ ہم تو پیغمبر سے بہت کم درجے کے ہیں، ہم اگر اس قسم کے گناہوں کا ارتکاب کریں تو کوئی بات نہیں ہے. جب پیغمبر کا یہ معاملہ ہے تو ہم تو بہت کم درجے کے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسیح ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. یہ کہتا ہے جب استاد کے سامنے اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کر بیٹھا تو استاد نے اس کو عاق کر دیا. اب استاد کیسے عاق کرتے ہیں؟ اپنی استادی سے، شاگردی سے نکال دیا یا کیا، واللہ عالم. ہاں، یہ بات پوشیدہ نہیں کہ کس طرح وہ یعنی مسیح نوجوان عورتوں سے ملتا تھا. یہ پوشیدہ نہیں. ان کو کہاں سے خبر ملی؟ واقعی یہ تو کوئی نہیں جانتا. یہ بات پوشیدہ نہیں کہ کس طرح وہ یعنی مسیح نوجوان عورتوں سے ملتا تھا اور کس طرح ایک بازاری عورت سے عطر ملواتا تھا. ہاں، الحکم 21 فروری 1902، اہل حدیث 1 مارچ 1929. کتنی بھیانک اور سنگین بات ہے. آخری اقتباس اس سلسلے کا اس عنوان کے تحت کہ مگر تعجب ہے کہ عیسائی لوگ متع کا ذکر کیوں کرتے ہیں جو صرف ایک نکاح موقت ہے، عارضی اور موقت وقت مقررہ کے ساتھ، جو شیعوں میں رائج ہوتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے. ہاں، اور اپنے یسوع مسیح کے چال چلن کو کیوں نہیں دیکھتے. پھر سے عبارت کہ مگر تعجب ہے کہ عیسائی لوگ متع کا ذکر کیوں کرتے ہیں جو صرف ایک نکاح موقت ہے اور اپنے یسوع مسیح کے چال چلن کو کیوں نہیں دیکھتے. وہ ایسی جوان عورتوں پر نظر ڈالتا جس پر نظر ڈالنا درست نہ تھا. کیا جائز تھا کہ ایک کسبی کے ساتھ وہ ہم نشین ہوتا؟ سوال. ہاں، کاش اگر وہ متع کا بھی پابند ہوتا تو ان حرکات سے بچ جاتا. یعنی متع کرتے تو ایسی آوارگی والی حرکت سے، کسبی عورت سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے یہاں بھی ایسا شخص جو اس قسم کی حرکتیں کرے وہ سماج میں انتہائی گرا ہوا، خسیس اور گھٹیا درجے کا 3rd کلاس مانا جائے گا. ایک پیغمبر کو اس درجے پر بیان کر رہا ہے یہ شخص. ہاں، آخری جملہ ہے کہ یسوع کی بزرگ دادیوں میں متع کیا صریح زناکاری تھی. یہ فتح المسیح صفحہ نمبر 48 سے منقول ہے. یہ چند اقتباسات ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کے تعلق سے گستاخیوں پر مشتمل اس کی عبارتیں اور بیانات ختم نہیں ہوئی ہے. اگلے درس میں ہم مزید اس کا تذکرہ کریں گے. میں پھر سے یہ بیان کروں کہ اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کی حیثیت بھی بے نقاب ہوتی ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ایمان بالرسول کے تحت جو ہم ایمانیات پر بحث گفتگو کر رہے ہیں اس میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس قسم کی باتیں اگر کسی بھی پیغمبر کے تعلق سے مانی جائے تو آدمی کافر ہو جائے گا اس کو ماننے والا. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر موت دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی پکڑ اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.